السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق، وعلی آلہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ ہست حسین، اور سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ذکی شہید اکبر طیب سبت اور تابع لمرضات اللہ اور دلیل علی ذات اللہ ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 289 اور مشکات شریف صفحہ نمبر 572 میں یہ حدیث پاک ہے، عن ام الفضل بنت الحارث دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا لیلۃ۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہو، فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کی یا نبی اللہ وہ بہت ہی بھیانک خواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ حضرت ام الفضل نے عرض کی رأیت کان قطعتہ من جسدک قطعت وأودعت فی حجری، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آگوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما، کہ یقیناً تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ واقعی حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آگوش میں آئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی ہے کہ عن قریب میری ہی امت میرے اس بچے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے کو اشارہ کرتے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس بچے کو، وَأَتَانِي جِبْرِيلُ مِن تُرْبَتِهِ حُمْرًا، اور جبریل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت پر جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک گلے کو چوم رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر عرض کی اے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں اس پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی ابا جان
لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، مگر آپ میرے بیٹے حضرت امام حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میدان کربلا میں تمہارے امام حسین کو ظالم شہید کر دیں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ جناب سیدہ نے عرض کی، ابا جان کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ کیا اس وقت میں نہ ہوں گی؟ کیا اس وقت حضرت علی نہ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، نہ اس وقت میں ہوں گا، نہ حضرت علی ہوں گی اور نہ تم ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی، آقا اس کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا، بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی اور نظر سے نظر ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں ہی جواب دیا کہ نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو یہ کان حسین کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں اور مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زندہ رہے گا، اس لیے نہیں کہ وہ نواسۂ رسول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشۂ بطول ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسۂ رسول ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، جگر گوشۂ بطول ہونا بڑی شان اور نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت و احترام کی بات ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ خدا کو ناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں اور بہشت کے غلمان بھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا بند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے۔ جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، علی اصغر کی حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، عون و محمد کی لاشیں تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں تیر و تلوار کھانے کے بعد میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی کام ہے۔ اس دنیا میں اہل بیت سے بغض و عناد رکھنے والے ایسے بھی خارجی موجود ہیں جو اپنے بغض و عناد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے تھے اور لڑائی کے ذریعے اپنی خلافت کو منوانے کے لیے گئے تھے، مگر اے عطرت پیغمبر سے تعصب رکھنے والے خارجیوں، اور اے حضرت امام حسین کو یزید کی حکومت کا باغی کہنے والے یزیدیوں، اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھا کر دیکھو، اپنے دلوں سے بغض و عناد کے غبار کو مٹا کر سوچو، اپنی عقل و ہوش پر سے خارجیت کی پٹیاں اتار کر سمجھو، اور اپنے دماغی شعور سے دشمنی امام حسین کی مٹی کو جھاڑ کر بات کرو۔ اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ عرب کے بہادروں کا ایک لشکر لے کر جاتے، مدینہ کے غازیوں کی فوج لے کر جاتے اور مکہ کے مجاہدوں کی تلواریں لے کر جاتے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے 6 ماہ کی شیر خوار حضرت علی اصغر کو لے کر نہ جاتے، 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو لے کر نہ جاتے، اور اپنی بہن زینب کی عماری کو لے کر نہ جاتے۔ وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، مگر ان کو مجبوراً لڑایا گیا ہے، اور جھگڑا خلافت کا نہیں تھا
کسی امامت کا نہیں تھا اور کسی سیادت کا نہیں تھا، جھگڑا تھا تو اسلام کی حدود کو توڑنے کا، لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی، اور تنازع تھا تو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کا۔ ہاں، اگر یزید کی حکومت بھی غیر اسلامی نہ ہوتی اور اس کا نظام حکومت بھی غیر شرعی نہ ہوتا اور اس کی طرز سلطنت بھی غیر شرعی نہ ہوتی، اور اگر وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی حکومت کو چلاتا اور آئین قرآنیہ نافذ کرتا اور وہ اسلام کی حدوں کو نہ توڑتا اور دین کے قواعد و ضوابط کی توہین نہ کرتا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہ کرتا اور اپنی حکومت کو شخصی حکومت نہ بناتا اور ملوکیت و باطل پرستی کا شکار نہ ہوتا اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی حکومت کو خالص اسلامی، دینی اور شرعی رکھتا، تو پھر اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اور اس کی حکومت کی مخالفت کرتے تو پھر ان پر جو بھی الزام لگایا جاتا درست ہوتا، اور جب یزید نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً ایسا نہیں کیا تو پھر اس حق کے امام پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا اور اس پر کوئی اعتراض کرنا صرف بددیانتی اور بے دینی ہے۔ امام علی مقام کے بے سر و سامان آنے پر تنقید کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ وہ تنہا کیوں آئے، بے سر و سامان کیوں آئے اور اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے؟ مگر ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باطل جب بھی آتا ہے شان و شوکت سے آتا ہے، تخت و تاج لے کر آتا ہے اور جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے، اور ساز و سامان لے کر آتا ہے، اور حق جب بھی آیا ہے بے سہارا آیا ہے، بے وسیلہ آیا ہے، بے ساز و سامان آیا ہے اور تنہا آیا ہے۔ نمرود کے شاہی دربار میں طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم ہوں یا فرعون کے سامنے عمران کے فرزند حضرت موسیٰ ہوں، کفار مکہ کی مجلس میں عبداللہ کا در یتیم ہو، یا یزید کے مقابلے میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر ہو، آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہے پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ شان امام حسین ہے کیا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ امام حسین کس ہستی کا نام ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کرب و بلا اور شہید اعظم کہلاتے ہیں، سید الشہداء آپ کہلاتے ہیں۔ حضرت امام حسین سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سرکار امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں سرکار کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ حضرات، یہ اسی محبت اور دعا کا نتیجہ ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے بے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے اور وہ اپنی جان پر تکلیف برداشت کر لیتے تھے، مگر امام حسین کو رنجیدہ دیکھنا گوارا نہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں ایک ہرنی کا بچہ لے کر حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ہرنی کا چھوٹا سا بچہ دیکھ کر اٹھا لے گئے۔ جب ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نے دیکھا تو پوچھا بھائی جان، ہرنی کا یہ بچہ کہاں سے لائے؟ کہا نانا جان کے پاس سے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ بھی دوڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہرنی کا بچہ مانگنے لگے۔ نانا جان نے ہر چند بہلانے کی کوشش کی مگر نہ مانے، بس اب رونے ہی والے تھے کہ ایک ہرنی اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ اس اعرابی کے ہاتھوں یہاں آ گیا اور دوسرا بحکم خداوندی میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں، میں خود لے کر آئی ہوں، کیونکہ شہزادہ اسے مانگ رہے تھے، اگر وہ رو دیتے تو عرش کے فرشتوں کے دل دہل جاتے۔ حضرات گرامی، یہ تو جانور کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کا اثر دیکھیے کہ خود خالق کائنات حضرت امام حسین کی دل شکنی گوارا نہیں فرماتا ہے۔ لیجیے واقعہ سماعت فرمائیے اور مسرت سے جھومیے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے دو تختیاں لکھی۔
ہر ایک نے کہا ہماری تحریر اچھی ہے۔ جب بات آپس میں نہ بنی تو دونوں بھائی اپنے والد محترم حضرت مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ علی جو چٹکی بجاتے پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے حل فرما دیا کرتے تھے، مگر اپنے صاحبزادوں کا فیصلہ نہ کر سکے، کیونکہ دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کا رنجیدہ ہونا آپ کو گوارا نہ تھا۔ فرمایا اس فیصلے کے لیے اپنی امی کے پاس جاؤ۔ دونوں شہزادے اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، ان سے اپنی بات بتائی تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے۔ وہاں سے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پورا واقعہ سننے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ جبریل امین کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی دونوں شہزادوں میں سے کسی کی دل شکنی گوارا نہ تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کا فیصلہ پروردگار عالم فرمائے گا۔ اس کی طرف سے میں ایک سیب لے کر حاضر ہوا ہوں، دونوں تختیاں نیچے رکھ کر میں اس سیب کو اچھالوں گا۔ سیب جس تختی پر گرے گا اس کی تحریر اچھی مان لی جائے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تختیاں رکھی گئیں اور سیب اوپر سے گرایا گیا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سیب راستے ہی میں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور آدھا آدھا دونوں تختیوں پر آ کر گرتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں۔ کسی ایک کی تحریر کو اچھا بتا کر دوسرے کی دل شکنی گوارا نہ کیا۔ یہ تو محبت کی ایک جھلک آپ نے دیکھی ہے۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین سے کتنی محبت ہے۔ آؤ میں آگے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے ان میں سے ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر خوب پیار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بچے پر اتنی شفقت کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے اس کو امام حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھ میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن سے مجھے اس سے حد درجہ محبت ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے روز اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی محبت کا کرشمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے حسین سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش مت کرو، یا حسین کو مجھ سے جدا کر کے مجھے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ شان امام حسین کیا ہے؟ حسین کی محفل تو میری محفل ہے۔